محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، کافی عرصہ سے ہم اس چیز کو واضح کرتے آئے کہ روافض کی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی وہ تو واضح ہے، تو صرف ان کی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی نہیں، بلکہ یہ عقیدہ توحید کے بھی دشمن ہیں۔ آگے عقیدہ رسالت، ان کا جو سارا وہ عقیدہ امامت ہے، وہ سارا ختم نبوت پہ حملہ ہے، اور یہ گاہے بگاہے اس چیز کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ عقیدہ توحید پہ بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو آج اسی کڑی کی ایک جو ہے وہ ایپیسوڈ یا قسط کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ ان کا وہ ایک بڑا وہ جو سٹائل مارتا رہتا ہے ہر وقت، زرق نقوی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے، اس کا کلپ ہمیں ایک سینڈ کیا گیا 30 منٹ کا، جس کے اندر وہ اپنی ایک سو کولڈ جو ہے وہ مجلس کے اندر بیان کر رہا تھا، اور اس کے اندر معاذ اللہ عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑا کے اس نے رکھی۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسلام کے اندر جو سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ عقیدہ توحید سے آگے جو ہے وہ عقیدے کی ابتدا ہوتی ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے کہ سب سے پہلے ہی گواہی دیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر بھی اسی چیز کو بیان فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں اللہ نے واضح ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے وہ سو کالڈ اپنی مجلس کے اندر بیان کر رہا تھا کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو کس طرح اس نے ڈیگریڈ کیا۔ اس نے کہا کہ معصوم اللہ تو واحد ہے، اور معصوم معاذ اللہ اس سے بھی بڑا واحد ہے۔ اب اس سے بڑی اور عقیدہ توحید پہ حملہ کیا ہو سکتا ہے، اور جو وحدانیت رب العالمین ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ حملہ۔ اور اسی سے ان کا عقیدہ شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید پہ حملہ، پھر عقیدہ نبوت پہ حملہ، ختم نبوت پہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ وحی قرآن پہ حملہ، پھر قرآن پہ حملہ، تعریف قرآن کے قائل، اور اسی طرح دین کا کوئی شعبہ لے لیں، ہر شعبے کے اندر آپ کو یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کا حملہ آپ کو نظر آئے گا۔ اب دیکھیں کہ عقیدہ توحید پر اس نے کس طرح حملہ کیا، اب خود اس کا وہ کلپ سنیں۔ لیکن وہ تو دشمن پہ بھی بھاری ہو، حیدر کے لازم بندے یاد تارک والامام وحدانیت الکبریٰ، اللہ واحد ہے، معصوم اس سے بڑا واحد ہے، اللہ واحد ہے، معصوم اس سے بڑا واحد ہے، اللہ واحد ہے، معصوم اس سے بڑا واحد ہے۔ جی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر جو معصوم ہے معاذ اللہ، جو ان کے نزدیک معصوم ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو تمام امت کے نزدیک جو ہے وہ معصوم ہے، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کوئی معصوم نہیں۔ لیکن انہوں نے جو آگے بھی 13 بنائے ہوئے ہیں، کہتا ہے ہر ایک معصوم، چونکہ اس نے لفظ معصوم بولا تو ہر ایک پہ اس کا اطلاق ہوگا، ہر ایک جو ان کے 14 ہیں، ان میں سے سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہ عقیدہ مانو تو پھر بھی شرکی عقیدہ ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز معاف فرما سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف فرما دے گا، جو ہے وہ کوئی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے آگے، تو یہ ساری چیزیں اسی کے اندر داخل ہوتی ہیں، سارے عقائد۔ اب یہیں پہ نہیں یہ رکا،
بلکہ یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ کتاب دکھائی، اور کتاب دکھا کے مجمع البحرین دکھا کے کہتا ہے کہ یہ نجف کے اندر جو ان کا علمی یتیم خانہ وہاں پہ بنا ہوا ہے اس کے اندر پڑھنے والے، اور وہاں پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روح مبارک کو تکلیف دینے والے یہ حضرات وہاں پہ کہتے ہیں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور نصاب کے اندر، درسی نصاب کے اندر شامل ہے، اور کہتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ خود کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جو ہے وہ غدیر پہ اعلان کیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے الہ العالمین، میں نے تو جو میرے لیے تھا میں نے تو اعلان کر دیا، تو علی کو اب کیا جو ہے وہ انعام عطا فرمائے گا؟ تو اللہ نے وہاں پہ فرمایا اب یہ عقیدہ دیکھے معاذ اللہ ان کا کہ وہ بالکل قرآن کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے خلاف اور بالکل اہل بیت اطہار کے خلاف عقیدہ۔ پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ بیان ہوا کہ کافر کبھی جنتی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن ہے یا ملائکہ کا دشمن، یہ سارا کچھ قرآن کے اندر ذکر ہوا۔ لیکن یہ خبیث کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ جو ہمارے درسی کتب کے اندر وہاں پر نجف میں جو پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر جو علمی یتیم خانوں میں جو پلتے ہیں اور وہاں سے علم سیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میں علی کو یہ انعام عطا فرماؤں گا کہ اگر علی سے، علی کی محبت کسی کے دل میں ہو اور میرا دشمن بھی ہو، یعنی اللہ فرماتا ہے مجھ سے دشمنی رکھتا ہو لیکن علی کی محبت جو ہے اس کے دل میں ہو تو میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ آپ خود سن سکتے ہیں۔ ان کے حوضہ علمیہ نجف میں درسی نصاب میں جو کتاب شامل ہے، یہ میرے ہاتھ میں 400 سال پرانی کتاب ہے، مجمع البحرین۔ جب آپ کے اور میرے زمانے کے محمد مصطفیٰ رسول خاتم آپ تمہارے آیت اللہ فضل الدین بئی کی لے کے کھڑا ہوں، حرامزادو، جب رسول نے کہا بارے گا میں تو کر چکا، میں پیام غدیر پہنچا چکا، تو بتا آج غدیر پہ علی کو تو کیا تحفہ دیتا ہے؟ یا ایھا الحبیب لا ادخل الجنة من عصى عليا وعن اصحابي وعن اصحابي وعن اصحابي، بھاگنا جسے بھاگنا ہے، اللہ کہہ رہے جو علی سے پیار کرتا ہے اس کی جنت میرے ذمہ چاہے میرا دشمن کیوں نہ ہو۔ اللہ کہہ رہے جو علی سے پیار کرتا ہے اس کی جنت میرے ذمہ چاہے میرا دشمن کیوں نہ ہو۔ اللہ کہہ رہے جو علی سے پیار کرتا ہے اس کی جنت میرے ذمہ چاہے میرا دشمن کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ جن کے یہ عقائد ہوں کیا ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہود و نصارہ سے بدتر ہے یہ جماعت سبایہ روافض کی قوم، کیونکہ انہوں نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا ٹائٹل اپنے سامنے لگا کر اور آگے یہ ساری وارداتیں کرتے ہیں، صرف اور صرف صحابہ پہ نہیں رکتے، سرکار تک جاتے ہیں، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں رکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جاتے ہیں اور عقیدہ توحید اور پھر عقیدہ رسالت کو معاذ اللہ یہ ڈیمیج کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے اس قوم کا جو ہے وہ اسلام کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔